الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی محبت سے سارے ساتھی مرد اور عورتیں محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ زندگی کا تذکرہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سامنے ہو چکا۔ 63 سالہ زندگی، ولادت سے پہلے کے کچھ حالات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان میں پیدا ہوئے اور اس خاندان میں پیدا ہونے کی حکمتیں کیا تھیں، سلسلے نسب کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام تک جا رہا ہے، اور پھر پیغمبر کریم کی مبارک برکت والی ولادت، پھر برکت والا بچپنا، پھر برکت کے ساتھ جوانی، پھر یہ عجیب انداز، یہ چلتے چلتے نبوت کا زمانہ، پھر مکی زندگی کے مختلف مراحل، پھر مدنی زندگی کے مختلف حالات، چلتے چلتے حجۃ الوداع کا تذکرہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہو چکا۔ سن 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے محبت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے چل پڑے، آگے روانہ ہوئے۔ تو اسی سن 11 ہجری میں حج سے جیسے واپسی ہوئی تو آتے آتے تقریباً سفر کا مہینہ شروع ہو چکا۔ پیغمبر کریم نے سفر کے مہینے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ روم کے بادشاہوں کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے جاؤ، مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ کے ابو کو زید بن حارثہ کو، جس کو نبی پاک نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اسی کو شہید کیا ہے، اور وہ ابھی تک تکبر میں، گھمنڈ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ روم کے لوگ وہ اسلام کا، مسلمان کا نام سننے کے لیے برداشت نہیں کرتے، اور جہاں کہیں ان کو موقع مل رہا ہے تو یہ شرارتیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہاں بھی جاؤ۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی آخری پیغمبر کریم کے زمانے کا زندگی کے اندر آخری معرکہ تھا، آخری جنگ کا ایک یہ سریہ ہوا، جس کے لیے پیغمبر کریم نے اس کو حکم فرمایا کہ آپ جاؤ، لیکن جانا نہیں ہوا۔ وہ پھر اس وجہ سے جانا نہیں ہوا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، بھائی چل کر کے یہاں مدینے سے باہر 3 میل کے فاصلے پر ہم رکتے ہیں، سارے مجاہدین وہاں آ جائیں تو پھر آگے چلیں گے۔ پہلے تو ایسا ہوا کہ یہ نوجوان لڑکا تھا حضرت اسامہ،
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کا بیٹا تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم کی جو باندی تھی ایمن، اسی کا یہ تھا بیٹا بنا۔ تو نوجوانی کی وجہ سے، کم عمر کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کو یہ دل میں خلجان ہوا، یار ہماری موجودگی میں یہ کمانڈر بنے، ایسا اچھا نہیں لگتا۔ جبکہ حضرت ابو بکر جیسے لوگ بھی اسی کمانڈر میں کارکن بن کر کے، رضاکار بن کر کے جا رہے تھے۔ تو پیغمبر کریم کو اس چیز کا پتہ لگا کہ لوگ اسامہ کی عمارت کو اچھا نہیں سمجھتے۔ پیغمبر کریم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، لوگوں اسامہ کے ساتھ میری محبت ہے، اسامہ کے ابو کے ساتھ، زید کے ساتھ میری محبت ہے۔ جب زید کو میں نے امیر بنایا تھا تو بھی لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ یہ امیر کیوں، لیکن میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ وہ اس امیر بننے کا لائق ہے، اور اس کے لیے بھی میں جانتا ہوں کہ یہ امیر بننے کے لائق ہے۔ سب صحابہ نے بڑی محبت کے ساتھ قبول کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا جو حکم ہوگا سر آنکھوں پر۔ تو یہ جیسے ہی باہر جا کر کے وہاں پڑاؤ ڈالا تو اس دوران پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاع ان کو ملی کہ اللہ کے نبی بیمار ہو گئے ہیں۔ ابھی دل بھی نہیں چاہ رہا آگے جانے کو، اور قافلہ بھی آہستہ آہستہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو اسی کشمکش کی وجہ سے یہ پیغمبر کریم کی زندگی میں آگے نہ جا سکے۔ لیکن جیسے ہی بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوئی تو سب سے پہلے یہی آرڈر جاری کیا کہ اللہ کے نبی نے جو لشکر تیار کیا تھا وہ جائے گا، اسی ہی اسامہ کی عمارت میں جائے گا۔ اس کے بعد ربیع الاول کا آخر تھا، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف جانا تھا۔ کل من علیہا فان، اللہ کا قاعدہ ہے دنیا کے اندر جو کچھ بھی جاندار ہیں، جو چیز ہے وہ سب کو فنا ہے۔ زمین بھی فنا ہوگی، آسمان بھی فنا ہوگا، انسان بھی فنا ہوگا، جنات بھی فنا ہوں گے۔ یہ دنیا کے یہ جو خوبصورتیاں اور رونقیں ساری کی ساری ایک دن ختم ہونی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کامل، پیغمبر کریم کا کام مکمل۔ تو پھر اللہ کے نبی کو آگے جانے کی بھی تیاری کرنی پڑی۔ اللہ کے نبی کی زندگی، نبوت کی زندگی دنیا کے اندر 23 سال رہی، اور 23 سال کے اندر اتنا کام کیا کہ آج 1400 سال گزر رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی ایک بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں پیغمبر کریم کی رہنمائی نہ ہو۔ ہر چیز کے اندر نئی سے نئی چیز بن رہی ہے، اس کی رہنمائی بھی اللہ کے نبی کی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ اور ایسے ماحول کے اندر اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تھا جہاں لوگ پیغمبر کریم کے توحید کا، اللہ کی توحید کا، نبی کی تعلیم کا نام سننے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ 3 سال تک خفیہ ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنا پڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم کو جو حکمت عملی دی، جو قدرتی مدد دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کام پھیلتا گیا۔ مکے کے مشرکوں کا مقابلہ ہوا، پھر یہ بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، پھر بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ جو بت تھے سب بتوں کو توڑ دیا گیا، جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ان کے لیے بت بنے ہوئے تھے ان سب کو نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اتنا کام کیا، اور تربیت کے اعتبار سے استاد بن کر کے، امام بن کر کے، جج بن کر کے، کمانڈر بن کر کے، ابو بن کر کے، بیٹا بن کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بن کر کے، شوہر بن کر کے، ہر انداز سے ہر طرح کی تربیت فرمائی۔ بادشاہوں کے ساتھ مقابلہ، محبت کرنے والوں کے ساتھ برتاؤ، ہر چیز کی تعلیم دی، کام مکمل ہوا۔ ابھی اللہ رب العالمین نے پیغمبر کریم کو اپنی طرف بلایا۔ وفات سے پہلے
پیغمبر کریم نے لوگوں کا ذہن بنانا شروع کیا کہ ابھی آپ تیاری کریں۔ مثال کے طور پر حجۃ الوداع کے ٹائم پر پیغمبر کریم نے فرمایا، لوگوں مجھ سے مسائل سیکھ لو، شاید آئندہ کبھی اس طرح سے پھر ملاقات نہ ہو۔ ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اذا جاء نصر اللہ والفتح سورت نازل فرمائی، ترغیب دی، کیونکہ صحابہ کی جو محبت تھی نا، ان کے دل و دماغ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کوئی دنیا سے بھی آگے چلے جائیں گے۔ کئی صحابہ ایسے تھے جو آ کر کے عرض کرتے تھے، اللہ کے رسول ہم جب گھر میں ہوتے ہیں بھوک لگتی ہے نا تو آپ کا چہرہ آ کر کے دیکھتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے۔ ابھی ایسے لوگوں کو اگر یہ پتہ لگے کہ پیغمبر کریم دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے تو یہاں تک کیا کہ جب پہلی مرتبہ اس کو پتہ لگا نا کہ پیغمبر کریم دنیا سے چلے گئے، اسی ٹائم پر دعا کی، اللہ اگر مجھے آنکھیں ہوں اور آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار نہ ہو تو میرے آنکھیں کس کام کی؟ اللہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میری آنکھیں دوسروں کو دیکھیں اور میرے محبوب نبی پاک کو نہ دیکھیں، یا اللہ مجھے اندھا کر دے۔ ایسی محبت بھائی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلے سے ان کی ذہن سازی فرمائی۔ اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے مہینے میں پیغمبر کریم نے حضرت جبرائیل کو قرآن پاک کا ختم 2 مرتبہ سنایا۔ ہر سال 1 مرتبہ سناتے تھے، اس سال 2 مرتبہ سنایا۔ اس کے اندر بھی حکمت یہ تھی کہ ابھی میں جو جا رہا ہوں تو ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے قرآن پاک پورا ذرہ کا ذرہ محفوظ ہو جائے۔ اور آخری رمضان میں اللہ کے نبی نے 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ ویسے ہر سال 1 سال کرتے 10 دن کرتے تھے، اور آخری سال میں 20 مرتبہ کیا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف جانے کے لیے، کیونکہ حکم ہوا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار زیادہ کر، استغفار تسبیح زیادہ کر۔ اسی طرح سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ معاذ تجھے میں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجتا ہوں، وہاں جا۔ عرض کیا ٹھیک ہے حضرت، اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا آ جاؤ، اس کو ساتھ لیا، فرمایا گھوڑے پر سوار ہو جا۔ عرض کیا اللہ کے رسول آپ پیدل ہوں میں سوار ہوں، اچھا نہیں لگتا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا آپ سوار ہو جائیں۔ سوار ہوئے، پیغمبر کریم ساتھ ساتھ اسی کو الوداع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ فرمایا معاذ وہاں جا کر کے تکبر نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا، اور جو کچھ پوچھنا ہے ابھی پوچھ لے، بتا اگر فیصلہ کرنا ہو کیسے کرے گا؟ بولا قرآن سے، اگر قرآن میں نظر نہ آئے تو اللہ کے رسول آپ کی حدیث سے، اگر وہاں بھی نظر نہ آئے تو عرض کہ اللہ کے رسول آپ کے تعلیم کے اندر غور و فکر کر کے اس سے میں مسئلہ نکالوں گا۔ پیغمبر کریم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ پھر فرمایا معاذ سنو، شاید آئندہ پھر کبھی ملاقات نہ ہو، اس وجہ سے جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو پھر قرآن اور حدیث سے اور اہل علم سے، علماء سے پوچھ کر کے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ مجھے دل میں ایسا جھٹکا لگا شاید اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، تو میری دل چاہا کہ میں آگے نہ بڑھوں، یہاں رکوں، ایسا نہ ہو میں وہاں چلا جاؤں، پیغمبر کریم دنیا سے چلے جائیں۔ خیر حکم تھا، مجھے جانا پڑا۔ تو اس طریقے سے پیغمبر کریم نے پہلے سے ذہن سازی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اس طریقے سے پہلے سے بتا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کو پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ مختصر صرف ترغیب دینے کے لیے آپ کو ایک دو واقعہ بتاؤں۔ ڈاکٹر خالد محمود سومر شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو لاڑکانہ والے، یہ جب شہید ہوئے تھے اسی سے پہلے حج پہ گئے تھے، تو وہاں 350 بندوں کا جلسہ تھا، 350 سے زیادہ لوگ تھے۔
تو وہاں جلسے کے اندر اپنے بیٹے راشد محمود پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یار آئندہ کے لیے یہاں میں نہیں آؤں گا، یہ راشد آئے گا، اس کا خیال کرنا۔ وہاں سے پھر اس کو آنا تھا پاکستان نہیں آیا، چلا گیا قطر میں اس کی بہن رہتی ہے، وہاں جا کر کے بہن کے ساتھ 1-2 دن ٹھہرے بڑی محبت کے ساتھ، اور اس کو بولا کہ آج میرا ویزا اور فلائٹ تو وہاں پاکستان کی تھی، لیکن پتہ نہیں دل میں آیا کہ میں جا کر کے بہن کے ساتھ مل کر آؤں، پتہ نہیں زندگی کیا ہے، دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو۔ اس طرح کے کئی سارے واقعات ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے اندر سب سے محبوب ترین ہستی، ان کو تو پہلے اجازت لی گئی کہ آپ کی اجازت ہو تو روح قبض ہوگا، نہیں تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف گئے، وہاں شہید جو احد کے اندر شہید و شہداء تھے ان کے پاس کھڑے ہو کر کے اور ان کے لیے دعائیں کیں، سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کے بعد کچھ ان کے بارے میں دعائیں کر کے فرمایا کہ ابھی میں بھی آپ کے پاس آنے والا ہوں۔ اس کے بعد پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ یہ صفر مہینے کا آخر ہے، تو اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ٹائم پر جنازہ تھا، جنازے میں پیغمبر کریم قبرستان چلے گئے جنت البقیع۔ تو وہاں سے جیسے واپس آنے لگے، اچھا جنت البقیع میں جا کر کے پھر دعائیں کیں صحابہ کرام کو، وہاں جو بھی مدفون لوگ تھے دعائیں دے کر کے واپس جیسے گھر کی طرف آئے، تو جیسے گھر پہنچے تو آ کر کے فرمایا کہ وارثا عائشہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا سر تو ویسے ہی پھٹ رہا ہے سر درد کے اندر۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 28 یا 29 سفر کو یہ سر کا درد شروع ہوا، 28 یا 29، اور وفات ہے 12 ربیع الاول۔ ابھی اس انداز سے تھوڑا سا باتیں سامنے رکھا، 13-14 دن تک پیغمبر کریم کی بیماری چلی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، تکلیف زیادہ تھی اور باری جو مقرر تھی گھر والوں کی طرف وہ اپنے انصاف کے ساتھ پوری کر رہے تھے۔ روزانہ جس کے پاس باری ہوتی وہاں چلے جاتے اور معمولات بھی اپنے باقی رکھے، اور نماز بھی پڑھاتے رہے تکلیف کے باوجود بڑی شدت کے ساتھ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سر درد کی وجہ سے سر کے اوپر پٹی باندھ دیتے اور نماز پڑھانے کے لیے آتے، مناسب جو ضرورت ہوتی وہ نصیحتیں بھی فرماتے۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا کہ کل کس کے پاس باری ہے، کل کس کے پاس باری ہوگی؟ تو گھر والوں نے سمجھا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ امت کو گھریلو معاملات سکھانے والی یہ عورت ہے سیدہ عائشہ۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرا آدھا دین تو میرے صحابہ سے لو لیکن آدھا دین میری عائشہ سے لو۔ آپ اندازہ کریں کہ عورتوں کی کیا شان ہے، ایک طرف سارے صحابہ، ایک طرف امی عائشہ اکیلی۔ تو سب نے جیسے سمجھا کہ اللہ کے نبی وہاں رہنے چاہتے ہیں تو خود ہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھلے وہاں رہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہا بیماری کا۔ تو وفات سے صرف 5 دن پہلے بہت زیادہ تکلیف ہو گئی، سر مبارک کے اندر اتنا درد ہوا کہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اور بخار تیز ہو گیا۔ اس کی وجہ سے سر کے اوپر جو کپڑا گھیلا کر کے رکھا، اسی گھیلے کپڑے کے اوپر صحابی کہتے ہیں میں نے جیسے ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ جل رہا تھا۔ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو اتنا بخار، اتنی تکلیف؟ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ نبی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی اوپر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے جس کو زیادہ سے زیادہ بخار ہوتا ہے، اس طرح 2 بندوں کے برابر بخار مجھے ہوتا ہے۔
تو بہت زیادہ بخار تھا، بخار کی بھی شدت، سر میں درد بھی بہت تیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 مشکوں میں پانی لا کر دو۔ تو مختلف کنوؤں سے 7 مشکیں لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ پیغمبر کریم ایک ٹپ میں ایک برتن کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ سائیں آگے آنچو سائیں یا متھے وے ہو تب سیاح ہے دے چو تب سیاح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جیسے برتن کے اندر سائیں ہے دے چو سائیں برتن کے اندر جیسے ہی تشریف فرما ہوئے تو لوگوں نے اوپر سے پانی بہایا۔ 7 مشکوں کا پانی جیسے ہی لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ابھی مجھے مسجد میں لے چلو۔ ابھی مسجد اور کمرہ بالکل ساتھ ہی ہے، بالکل ساتھ۔ تو 2 صحابی تھے، انہوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر کے وہ لے آئے۔ ایک تھا چچا کا بیٹا علی، دوسرا چچا کا بیٹا فضل، حضرت عباس کا بیٹا۔ دونوں جیسے ہی پیغمبر کریم کے پاس آئے تو پیغمبر کریم اٹھ پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں جیسے ہی پہنچے تو ظہر کی نماز تھی۔ ظہر کی نماز خود پڑھائی اور سر کے مبارک کے اوپر پٹی وہی بندھی ہوئی تھی۔ وہاں پیغمبر کریم نے کچھ بیان فرمایا۔ بیان کے اندر فرمایا کہ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! کیونکہ آخری حالات ہیں نا، پیغمبر کریم کا اندازہ ہے کہ ابھی میں جا رہا ہوں، اس وجہ سے ایسی مناسبت سے باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد لوگ شرک میں چلے جائیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں تک وہاں چلے گئے طور سینا پر، حضرت ہارون کے لوگوں نے بات مانی نہیں، ظالموں نے آ کر کے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی بچڑے کی۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے نبی کی قبروں پر سجدہ کیا۔ یعنی میں بھی نبی ہوں تو میری قبر کو سجدہ نہ بنانا۔ افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمانوں پر، کافروں کو چھوڑو، مسلمانوں پر جو نبی پاک کے ساتھ محبت کی بات بھی کرتے ہیں اور قبروں پر سجدہ بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان پاگلوں سے، ان ظالموں سے پوچھو کہ آپ کے پاس جو حدیث کی کتاب ہے ان میں یہ تذکرہ ہے نہیں ہے؟ حدیث تو وہی ہے نا جو ان کے پاس ہمارے پاس، لیکن اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں اندر میں دل میں کفر ہے، پیسے کی لالچ ہے، کیا لالچ ہے، لیکن دین کا نام مٹا دیتے ہیں ظالم۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بت پرستی نہ کرنا، غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنا، انصار کی پارت ہو۔ اللہ اکبر! جیسے ابا جان ہوتا ہے نا، اپنے اولاد کو بولتا ہے بیٹا ابھی میں تو جا رہا ہوں، میرے چھوٹے بچے کی پارت ہو، اس کا خیال کرنا، میرا بھائی ہے، میری آپ کی امی ہے، اس کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کا خیال کرنا بھائی۔ جب مجھے مکے والوں نے نکالا تھا نا تو انصار نے میرے ساتھ محبت کی تھی، انہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا تھا۔ میرے مہاجر ساتھیوں کا خیال کرنا، مہاجرین کا، انہوں نے اپنے گھر بال بچوں کو سب کو چھوڑ کر کے دین کی خاطر، میری خاطر یہاں آ رہے ہیں۔ آپس میں دشمنیاں نہ رکھنا، ان کا خیال کرنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی انسان ہوں، اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ رہا ہوں، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، شاید میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہو میں نے ادا نہ کیا ہو، تو مجھ سے لے لو، قیامت کے دن مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے جیسے یہ الفاظ نکلے، صحابہ چیخ رونے لگے بے اختیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا بھائی میرے اوپر کسی کا حق ہے تو مہربانی کر کے ابھی لے لو، قیامت کے دن میں نہیں دے سکتا۔ جب تیسری مرتبہ فرمایا تو ایک بندہ کھڑا ہوا،
عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میرا آپ کے اوپر حق ہے، 3 درہم آپ نے مجھ سے لیے تھے، وہ آپ نے مجھے دیے نہیں ہیں۔ اسی ٹائم پر حضرت فضل نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس کو دے دوں گا، وہ فیصلہ بھی ہو گیا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ آپ کہہ رہے ہو، مجھے شک نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ کے پاس کوئی سائل آیا تھا، آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے فرمایا اس کو کوئی دے دے تو میں اس کو دوں گا، تو میں نے اس کو 3 درہم دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ قرضہ تھا یہ حضرت فضل نے اپنے کھاتے میں لے لیا اور اس کو ادا کر دیا۔ اس طریقے سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائیں دیں، یا اللہ میرے شاگردوں کو کامیاب کر، یا اللہ میرے ان ساتھیوں کی پارت ہو، یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، مجھے آپ کے غریب ہونے کا، مسکین محتاج ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ شفقت والا ابو ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے نصیحتیں کرتا ہے نا، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو، صحابہ کو نصیحتیں کر رہے ہیں، مجھے آپ کے غریب ہونے کا، فقیر محتاج ہونے کا خطرہ نہیں ہے، یہ خطرہ ہے کہ شاید مال تمہیں زیادہ مل جائے، مال کا حرص زیادہ مل جائے، اس کی وجہ سے شاید تم بھٹک جاؤ، خراب ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، ورنہ آپ کے یعنی دنیا کے اندر پریشانی کا مجھے کوئی بھی خوف خطرہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر لڑائی جھگڑے سے رکنے کا منع کیا کہ لڑائی نہ کیا کرو۔ اس طرح سے بیان کرتے کرتے آخر میں فرمایا اودعکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں تمہیں الوداع کہتا ہوں، اللہ کی تم پر سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، وہی فضل اور علی دونوں آئے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گھر کی طرف چلے گئے۔ ابھی یہ یعنی تقریباً بدھ کا دن تھا، پھر جمعرات کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بدھ کے دن کی نمازیں بھی پڑھائیں خود ہی اسی تکلیف کے ساتھ، پھر جمعرات کے نمازیں بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب آخری پڑھائی۔ مغرب کے بعد جیسے گھر میں تشریف لے گئے تو پھر واپس نہیں آ سکتے تھے۔ جمعرات کو تکلیف بھی زیادہ ہو گئی۔ اسی تکلیف کے دوران پیغمبر کریم کو بڑی چاہت تھی کہ لوگ اس طرح سے ہدایت پر آ جائیں، تو ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ قرطاس من کاغذ۔ پیغمبر کریم نے مطالبہ کیا کہ مجھے کاغذ دے دو، میں کچھ آپ کو لکھ کر کے دے دوں۔ ابھی پیغمبر کریم ایسی تکلیف کے اندر، صحابہ کرام کی محبت بھی، آپ نے سارے واقعات سنے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے قرآن ہمیں دیا، اپنی سنت ہمیں دے دی، آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ کو یہ 2 چیزیں میں نے دے دی ہیں، آپ جب تک اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور سنت۔ تو اللہ کے رسول آپ تکلیف میں ہیں، چھوڑ دیں بس پرچے کو لکھنے کو، ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ کچھ نے بولا نہیں پیغمبر کریم سے لکھوا لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی کیا بات کرے، کوئی کیا بات کرے۔ تو جب اختلاف ہوا، باتیں ہوئی، تو پیغمبر کریم نے اس بات کو ٹال دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائیں، اور ان نصیحتوں کے اندر فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنا، یہود اور عیسائیوں کو یہاں سے نکال دو۔ پھر زبانی نصیحتیں فرما دی، لکھنے کا پرچے والا معاملہ نہیں ہوا۔ اسی کو ظالم شیعہ لوگ آج کل بہت پھیلاتے ہیں کہ نبی پاک وہ پرچہ لکھنا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا، حالانکہ اس طرح کا کوئی تذکرہ حدیث میں نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ٹھوک دیا، کیونکہ مسلمان کو لڑانا تھا، لڑانے کے لیے کوئی جملہ تو چاہیے نا، کوئی 1-2 نعرہ تو چاہیے نا جس پر لڑانا شروع کریں۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا یہود اور نصارہ کو یہاں سے نکال دو، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہاں عرب چونکہ اسلام کی چھاونی ہے، یہاں وہ نہیں رہ سکتے۔ پھر فرمایا کہ جو بھی وفد اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں یا پھر اسلامی معلومات لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کا ادب احترام کرنا، ان کو ہدایہ تحفے وغیرہ دینا۔ اور پھر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے بارے میں تاکید فرمائی کہ اس کو بھیجنا، اس کو چھوڑنا نہیں، وہ ضرور جائے۔ اسی دن پھر ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز بھی پیغمبر کریم نے پڑھائی، عشاء کا ٹائم ہوا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے پوچھا، عائشہ نماز ہو گئی؟ عرض کیا، نہیں اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں ہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا مجھے پانی دو، پانی دیا، جسم کے اوپر بہت سارا پانی بہایا اور پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھ لی لوگوں نے؟ عرض کیا کہ نہیں ابھی تک نہیں پڑھی۔ پھر پیغمبر کریم نے فرمایا پانی دو، پانی دیا اور جسم کے اوپر پانی بہایا گیا، لیکن پھر جیسے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے، پھر غشی طاری ہو گئی، تھوڑا بے ہوشی نما۔ پھر جیسے ہی غشی ختم ہوئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز ہو گئی؟ عرض کیا نہیں ہوئی۔ پیغمبر کریم نے حکم فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بولو نماز پڑھائے۔ ابھی صحابہ کرام نے جیسے یہ لفظ سنا کہ ابو بکر کو بولو کہ نماز پڑھائے، سارے نڈھال ہو گئے، آنسو آنکھوں میں جاری ہو گئے۔ پہلی نماز تھی کہ اللہ کے نبی گھر میں موجود ہوں اور صحابہ کرام کا امام کوئی اور ہو۔ امی عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابو بکر نرم دل یہ کیسے نماز پڑھا سکتے ہیں؟ آپ کے مصلی پر آپ کی موجودگی میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر کریم نے اتنا میں ابھی تک جواب نہیں دیا تو کوئی اور صحابی اٹھ کر کے مصلی کی طرف آگے بڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آواز دی نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول ابو بکر کے سوا کسی اور کی امامت پہ راضی نہیں ہے۔ پیغمبر کریم نے خود ابو بکر کو امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ بعد کے لوگ، ظالم لوگ، اسلام کے دشمن، گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، ظالم کہتے ہیں کہ ابو بکر نے قبضہ کیا تھا، حقدار کوئی اور تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، وہی سسکیاں، رونا، آنسوں۔ نماز ختم ہوئی، پھر کچھ صحابہ آئے پیغمبر کریم کی عیادت کے لیے۔ پھر یہ جمعرات کا دن تھا اور عشاء کی نماز، پہلی نماز اللہ کے نبی امامت نہ کر سکے، گھر میں نماز پڑھی۔ پھر جیسے جمعے کا دن ہوا، کوئی ایک بھی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہ آ سکے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نمازیں پڑھاتے رہے۔ تقریباً 17 نمازیں پیغمبر کریم کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے پڑھائیں۔ جمعرات کی عشاء، جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5 اور پیر کی فجر۔ تو یہ 5 5 5 15 اور جمعرات کی 1 اور پیر کی 1، یہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ اور اسی دوران حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں لشکر کے ساتھ تھا، جا رہا تھا روم کی طرف، اس کو پتہ لگا پیغمبر کریم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، تو وہ وہاں سے آیا اللہ کے نبی کا دیدار کرنے کے لیے۔ جیسے گھر میں پہنچا، حجر اطہر کے اندر جیسے آیا تو دیکھا کہ پیغمبر کریم آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ قریب آتے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر کے ہاتھ دبایا، چمکدار منور چہرے کے پیشانی مبارک پر جیسے بوسہ دیا تو پیغمبر کریم کی آنکھ کھلی، لیکن بات کرنے کی اللہ کے نبی کو ہمت نہیں تھی۔ پیغمبر کریم نے ہاتھ مبارک اٹھا کر کے اسامہ کے چہرے پر رکھ کر یوں ہاتھ گھمایا اسی پر۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعائیں دے رہے ہیں، لیکن پیغمبر کریم نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ پھر یہ حضرت اسامہ پھر چلے گئے، کیونکہ حکم تو یہی تھا کہ آپ وہاں جاؤ۔ تو اسی طرح چلتے ہوئے اتوار کا دن آ گیا۔ فجر کی نماز میں بھی پیغمبر کریم نہیں آ سکے، تھوڑا سا روشنی ہوئی تو اللہ کے نبی نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ میرے گھر میں کوئی پیسہ ہے، مال ہے؟ عرض کیا ہاں 7 دینار پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو صدقہ کر دو، صدقہ کر دو۔ یہ کہنے کے بعد پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی غشی طاری ہوئی۔ جیسے ہی تھوڑا سا غشی سے افاقہ ہوا تو اللہ کے نبی نے پوچھا، صدقہ کر دیا؟ وہ بیچاری رو رہی ہے، محبوبہ گھر والی، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول نہیں کیا ابھی تک، ہم مصروف تھے آپ کی خدمت کے اندر۔ نہیں جلدی کرو، صدقہ کرو۔ اسی ٹائم پر وہ صدقہ کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جو میرے غلام ہیں ان سب کو آزاد کر دو، آزادی کا اعلان کر دیا۔
اور فرمایا کہ جو ہتھیار میرے ہیں وہ بھی صحابہ کرام کو دے دو، تاکہ میں اللہ کا نبی جب دنیا سے جاؤں تو میرے مال میں میراث میں کچھ بھی میرے پاس نہ ہو۔ سارا کچھ جو کچھ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، یہاں تک کہ آخری دن میں جو گھر کے اندر چراغ دیا جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑی وہ بھی کسی اور سے لیا تھا، اللہ کے نبی کے گھر میں اتنا بھی نہیں تھا۔ آج ہم مسلمان ہیں، کتنا پیسہ مال جمع کرنے کے چکر میں نعوذ باللہ، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری گھر والیاں ہیں، ان کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کھلائے گا، میں تھوڑی ہوں کھلانے والا۔ رزق دینے والا اللہ ہے، وہ تو زندہ موجود ہے۔ شوہر تو، باپ تو، گھر کا کوئی مرد تو، وہ تو رزق روزی دینے والا نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سہارا بنایا تھا، اگر یہ چلا گیا سہارا کوئی اور بنے گا۔ ماں کے پیٹ کے اندر کون سہارا، کون کھلانے والا ہوتا ہے؟ بچپنے کے اندر ماں کی چھاتی میں دودھ ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ کوئی ماں کا کمال ہے، یہ کوئی باپ کا کمال ہے؟ یہ تو بھائی اللہ کی قدرت ہے۔ جتنا مال زیادہ جمع ہوگا اتنا حساب کتاب سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور پھر پیر کا دن ہو گیا، اتوار کا دن بھی اسی طرح سے گزر گیا، امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چل رہی ہے۔ پیر کے دن صبح کے ٹائم پر بھی اللہ کے نبی مسجد میں آ تو نہ سکے، لیکن حضرت ابو بکر نماز پڑھانے لگے، اتنے میں صحابہ کی نظریں ہر وقت وہی حجرہ طہر کی طرف ہوتی تھیں، کیونکہ پیغمبر کریم کو سامنے سے بالکل ساتھ ہی گھر تھا نا، اس کی طرف نظر تھی۔ اور جیسے ہی پردہ ہٹا کر کے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرا شاگرد ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ کے نبی وہاں مسکرائے، اور خوشی کے عالم میں کسی صحابی نے دیکھ لیا، اسی نے بولا الحمدللہ الحمدللہ۔ سب صحابہ کی توجہ نبی پاک کی طرف ہوئی کہ شاید پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لا رہے ہیں، لیکن پیغمبر کریم نے حکم فرمایا ابو بکر کو، ابو بکر رک رک اپنی جگہ پر، نماز تو ہی پڑھا۔ اس طریقے سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اسی ٹائم پر نہ آ سکے، پھر پردے کو ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسی چمکدار روشن چاند کا آخری دیدار تھا جو صحابہ نے اسی عالم کے اندر کیا، اس کے بعد پھر پیغمبر کریم کی زندگی میں کسی نے دیدار نہ کر سکے۔ تھوڑا سا دن روشن ہوا، اسی دن ظہر سے پہلے انتقال ہوا ہے، تقریباً 10-11 بجے کے لگ بھگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کی طرف پیغام بھیجا کہ فاطمہ کو بلاؤ۔ فاطمہ جیسے ہی آئی تو پیغمبر کریم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی فاطمہ آتی تھی تو کھڑے ہو کر کے اس کا استقبال کر کے اور سر مبارک کو پیشانی پر چومتے تھے۔ آج دیکھا کہ بیٹی آئی ہے، اللہ کے نبی اٹھنا چاہ رہے، اٹھ نہیں سکتے، بی بی فاطمہ کو رونا آ گیا، اللہ کے رسول فداک ابی و امی فدیتک یا ابی، ابا جان میں آپ پر قربان۔ اور روتے ہوئے جا کر کے پیغمبر کریم کے سینے پر مبارک پر چہرہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کان کے اندر بات فرمائی، یہ ہنسنے لگی، یہ رونے لگی۔ پھر رونا رونا اتنا رونا ہوا کہ ساری گھر والیاں قریب آ گئیں، کیا ہو گیا؟ پھر پیغمبر کریم نے اشارہ کیا فاطمہ کو، فاطمہ بیٹی ادھر تو آ۔ جیسے فاطمہ دوبارہ قریب آئی تو پیغمبر کریم نے کان میں کوئی بات فرمائی، پھر یہ ہنسنے لگی۔ امی عائشہ کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا کہ یہ کیا کر رہی ہے، سارے گھر والے رو رہے ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں، اور یہ فاطمہ ہنس رہی ہے۔ خیر اس وقت تو موقع نہیں تھا کہ پوچھ سکوں یا بول سکوں کہ کیوں۔ بعد میں پھر میں نے پوچھا کہ فاطمہ تو ہنسی کیوں، تو روئی کیوں؟ عرض کیا کہ میں روئی اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ابھی دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے رونا آ گیا۔ پھر جب مجھے میرا رونا اور میرا تڑپنا اللہ کے نبی نے محسوس کیا تو پھر مجھے بلا کر کے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، سب سے پہلے میرے پاس یہاں والوں میں سے تو ہی آئے گی۔ پھر مجھے خوشی ہوئی، میں جلدی ابو کے پاس جاؤں گی۔
یعنی موت اچھے لوگوں کے لیے اچھی چیز ہے، نیک لوگوں کے لیے موت بڑی خوشی کی چیز ہوتی ہے۔ اور بی بی فاطمہ ہنسنے لگی، اور پیغمبر کریم نے دل کو خوش کرنے کے لیے فرمایا تو میرے پاس قریب جلدی آ جائے گی۔ اگر یہ کوئی بھاری چیز ہوتی، مشکل چیز ہوتی اور کڑوی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی بھی اس کو یہ خوشخبری نہ دیتے کہ تو ابھی مرنے والی ہے، میرے پاس آنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا بھائی عبد الرحمن، اسی کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ پیغمبر کریم نے جیسے اس کو دیکھا تو اسی کو دیکھتے ہی رہے، تو وہ جدھر جا رہا ہے پیغمبر کریم اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ امی عائشہ سمجھ گئی کہ شاید پیغمبر کریم مسواک چاہتے ہیں، عرض کیا اللہ کے رسول مسواک چاہیے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہاں۔ تو مسواک جیسے ہی لایا، اللہ کے نبی کو مسواک دیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی طرف لے گئے لیکن سخت تھا، پھر واپس کیا۔ امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول چبا کے دوں؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہاں، چبا کر نرم کر کے، ابھی نرم کر ہی رہی تھی تو پیغمبر کریم نے پھر اشارہ کیا کہ مجھے دو، یعنی امی عائشہ اس کو دھونا چاہ رہی تھی کہ میں دھو لوں، لیکن اللہ کے نبی نے جو اشارہ کیا کہ مجھے دو، پیغمبر کریم کو دے دیا۔ اللہ کے نبی نے اسی ٹائم پر وہ مسواک لگانا شروع کیا، اور پھر وہ لگاتے لگاتے اسی ٹائم پر پھر امی عائشہ کو واپس کیا، تو بغیر دھونے کے پھر امی عائشہ نے اپنے منہ مبارک کے اندر لگایا۔ یہ ہمیشہ امی عائشہ پھر فخر کرتی تھی کہ میں وہ بابرکت عورت ہوں کہ آخر چیز کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں، منہ مبارک میں کوئی چیز جانے والی تھی تو وہ میرے منہ کا پانی تھا۔ اور سب سے زیادہ میں برکت والی اس وجہ سے بھی ہوں کہ سب سے آخری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو چیز لعاب مبارک، وہ پاک پانی، وہ مطہر پانی جو قتادہ کی آنکھ پر لگا تو آنکھ ٹھیک ہو گئی، علی کے زخم پر لگا تو زخم ٹھیک ہو گیا، اور وہ مبارک پانی جو کنویں کے اندر پڑا تو کنواں میٹھا بن گیا، ایسا مبارک پانی اللہ کے نبی کی زبان اطہر کا وہ میرے پیٹ کے اندر گیا، میرے منہ میں گیا۔ اور پھر یہ پیر کا دن ہے، اور اسی دوران اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ حسن حسین بچے کہاں ہیں، ان کو تو بلاؤ، 7-8 سال کے بچے ہیں معصوم۔ وہ آئے دونوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے سینے پر بٹھایا، ایک اس طرف ایک اس طرف، دونوں کا چہرہ مبارک نبی پاک کے سینے پر۔ اس وقت میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ فرمایا۔ کچھ علماء نے یہ پہلے کا بتایا ہے کہ پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا بتانے کا، لیکن واللہ اعلم۔ اس کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، مجھے جو خیبر میں یہودی عورت نے زہر کھلایا تھا نا، اسی کا اثر آج ظاہر ہو رہا ہے، میرا پیٹ پھٹ رہا ہے، اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ یعنی وہ ظالمہ نے جو زہر کھلایا تھا، وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آیا تھا۔ یہاں پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بھی لوگ تھے، تو اس وقت میں بھی نصیحتیں فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ یار آج کل اگر کوئی ابو جانے کے ٹائم پر بولتا ہے بیٹا اس چیز کا خیال کرنا، اس چیز کا خیال کرنا، تو تھوڑا بہت غیرت ہوتی ہے بچے کے اندر، تو ضرور ابو کی اسی وصیت کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم کے اندر کہ بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، اس ٹائم پر بھی فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا۔ دوسرا جملہ فرماؤ ما ملکت ایمانکم، جو آپ کے دسترس میں ہیں، جو آپ کے خادم ہیں، آپ کے غلام ہیں، مزدور ہیں، ان کا خیال کرنا۔ کیونکہ بڑے طاقتور کے ساتھ کوئی نہیں لڑتا جھگڑتا نا، چھوٹوں کے اوپر تو ہر ایک ظلم کرنے لگتا ہے۔ ملازم ہے بیچارہ، اس کے تنخواہوں کے معاملے میں، کام کے معاملے میں کتنا ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر بھی فرمایا او ما ملکت ایمانکم، جن کے اوپر تمہارا کنٹرول قبضہ چلتا ہے ان کی پارت ہو بھائی، ان کا خیال کرنا، ان کا دل نہ دکھانا، ان کو تکلیف نہ دینا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت صحابہ کرام تھوڑا سائڈ پہ ہوئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے دیکھا کہ پیغمبر کریم کی تکلیف اور زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اللہ کے نبی کو کہ پیچھے آ کر بیٹھی اور اپنے سینے مبارک پر پیغمبر کریم کا سر مبارک رکھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارے سے فرمایا پانی لاؤ، پانی لائے، ساتھ کوئی کٹورے میں پانی رکھا، وہاں سے ہاتھ پانی میں ڈبو رہے تھے، پھر جسم اطہر پر، چہرے انور پر لگا رہے تھے، اس طریقے سے بار بار کرتے۔ اسی دوران پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہونٹ ہلانا شروع کیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کان نیچے کیا کہ میں سنوں تو صحیح کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی کر رہے تھے اور پہلے سے ہی وہاں صحابہ کو بتا دیا تھا کہ عبد خیر، امی عائشہ بھی سن رہی تھی، عبد خیر، اللہ کا ایک بندہ ہے، اس کو اختیار دیا گیا، آپ کیا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں؟ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو جو خزانے آپ چاہیں آپ کو ملیں گے، جتنا وقت چاہو آپ کو زندگی ملے گی، پھر آپ میرے پاس آؤ گے تو پھر بھی جنت، لیکن دونوں صورتوں میں آپ کو اختیار ہے، عبد خیر، اختیار ہے، چاہو تو دنیا میں رہو، چاہو تو میرے پاس ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ جیسے یہ بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاختر لقاء اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کے ملاقات کو پسند کیا۔ جیسے یہ جملہ کہا تو حضرت ابو بکر سے رونا آ گیا، آواز نکل گئی، لوگ حیران ہو کر کے دیکھنے لگے ابو بکر کو کیا ہو گیا۔ بعد میں جا کر کے پتہ لگا تھا کہ ابو بکر کا جو رونا تھا اسی بات پر تھا کہ وہ جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ پیغمبر کریم ہے، اور پیغمبر کریم نے ہمیں چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا کو پسند کیا۔ تو یہی بات حضرت امی عائشہ کہتی ہیں کہ وہاں جیسے ہی میرے سینے مبارک کے پاس پیغمبر کریم تھے، سر مبارک میرے ٹھوڑی اور سینے پر تھا، تو وہاں میں نے کان نیچے لگا کر کے سنا کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم اغفر لی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی وفات کے ٹائم پر معافی کی باتیں کر رہے ہیں، آج ہم ہیں پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کہاں سے کہاں۔ پھر فرمائے بالرفیق الاعلیٰ، یا اللہ میں آپ کے پاس آپ کے رفاقت میں آنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کی رفاقت، دنیا کی دوستی، دنیا کی چیزیں مجھے نہیں چاہیے۔ یہ بار بار کہتے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے وفات کا وقت ہوا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جیسے ہی بات باہر پھیلی، باہر نکلی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، صحابہ کرام پر عجیب حالات سامنے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے ایک پیلر کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اس کو پتہ ہی نہیں جہان میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے اسی کو پتہ نہیں لگ رہا کہ مجھے کوئی بلا بھی رہا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے بات کی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، فرمایا کہ خاموش منافق، تیری گردن اڑاؤں گا۔ ظالم تو اس طرح کی بکواس کرتا ہے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کے لیے اللہ کے پاس ملاقات کے لیے گئے تھے، پیغمبر کریم بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ موت وفات کی اگر کسی نے بات کی تو گردن کاٹوں گا۔ ابھی عاشق صحابہ کا یہ حال تھا، بیچارے اپنے ہوش میں نہیں تھے، آپے میں نہیں تھے، اور منافق ظالم اس ٹائم پر بھی شرارتیں کرنے لگے۔ ابھی وہ نئے نئے مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں یار نبی چلا گیا، جس کے لیے ہم مسلمان ہوئے تھے، جس کے لیے ہم سارا کچھ عبادتیں کرتے تھے، جس کے لیے جہاد کرتے تھے، ابھی وہ نہیں رہا، ابھی کس چیز کا اسلام، کس چیز کی نماز، کیا مزہ آئے گا نماز میں۔ اس طریقے سے کر کے اس طرح کی بکواس ان ظالموں نے شروع کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے گئے پیغمبر کریم کے حجر انور کے اندر، وہاں جا کر کے اللہ کے نبی کو چوما، سر مبارک پر، پیشانی پر، میت پر بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ پھر جیسے ہی واپس لوگوں کے مجمع میں آ گئے، لوگوں کا ماحول عجیب، اتنا بڑا کمانڈر، سردار، استاد، محبت کا محور، وہاں جیسے پہنچے لوگوں کا ماحول عجیب تھا، تو لوگوں کو بولا لوگوں ادھر آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بڑھ بڑھ کرنے کے اندر کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی یہ بات کرے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال مہارت ہوشیاری کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کیا، اور سارے آگے کچھ نہیں آ رہے تھے، وہاں وہی آیت کریمہ حضرت ابو بکر نے تلاوت کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں، پہلے بھی اتنے سارے رسول آئے، وہ جب دنیا سے آگے تشریف فرما کر کے تشریف لے گئے، اس طرح سے یہ بھی اللہ کے رسول یہ چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ قرآن پاک کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، حالانکہ ہمیں یاد آیا بعد میں کہ یہ پہلے احد کے ٹائم پر نازل ہوئی تھی، لیکن محسوس ایسا ہو رہا تھا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، وہ بھی آ کر کے محبت کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسی نے بھی بات کو قبول کر لیا۔ پھر بات آئی غسل وغیرہ کی، ابھی یہ پورا دن پیر کا پورا دن اسی طرح سے اسی کشمکش میں چلا گیا کہ کیا کیا جائے، حالات پر کنٹرول کرنا، اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ فوری طور پر آپ کوئی خلیفہ مقرر کرو، تو بنو ساعدہ کے اندر لوگوں نے پھر اکٹھے ہو کر کے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے، تو سب نے اتفاق کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا لیکن وہ پھر سب متفق ہو گئے حضرت ابو بکر کے خلافت پر۔ تو ابھی جب پھر غسل وغیرہ کا مرحلہ آیا تو پیغمبر کریم کے گھر کے لوگ، حضرت عباس کے 2 بیٹے تھے، حضرت فضل اور قسم، اور حضرت علی اور حضرت عباس خود، اور ایک خادم تھا شقران، اور حضرت اسامہ زید کا بیٹا، یہ سارے مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دلایا، کپڑوں کے اوپر ہی غسل دلایا، اور اس کے بعد 3 یمنی چادروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا اور قبر مبارک کے حوالے کیا۔ منگل کا دن اسی طرح سے پیر کا دن بھی گزر گیا، منگل کے شام تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر شام کے ٹائم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور کے حوالے کیا گیا، وہ قبر مبارکہ جس کے بارے میں علماء امت کا اتفاق ہے کائنات کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی اگر کوئی جگہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو لگنے والی مٹی ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے روزے کے بیچ کی جو جگہ ہے یہ سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ عاشقوں نے بولا نا کہ جنت میں اتنا مزہ نہیں جتنا نبی پاک کے روزے کے پاس مزہ ہے، کیونکہ جنت میں نبی پاک ابھی نہیں ہے جبکہ روزے کے اندر نبی پاک بھی ہیں، جنت بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روزے اطہر وہاں سے نکالا ہی نہیں گیا، جہاں وفات ہوئی وہیں ہی قبر بنانی ہے، وہیں ٹھکانہ بنانا ہے۔ اور مسنون طریقہ آج کے زمانے میں بھی یہی ہے کہ ادھر ادھر آدمی میتوں کو لے جاتا پھرے کہ وہاں سے لے جاؤ ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ، یہ اچھا نہیں ہے، وہیں رکھنا چاہیے جہاں وفات ہوئی ہے۔ ابھی یہاں سے مختصر باتیں چند خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں۔ پیغمبر کریم کی بیماری کا عالم تھا تو گھر کے اندر، آج جو ہم ذرے بیماری پر ڈاکٹروں کے پاس اسپتالوں میں بھاگتے ہیں، اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن ظاہر وفات والا انداز سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ابھی آخری اسٹیج پہ ہے، تو اس ٹائم پر آپ کوشش کریں اس کو اپنے خاندان میں گھر میں رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آج کل زیادہ 99% میتیں اسپتال سے آتی ہیں، 99%، اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش کر دیتے ہیں، انجیکشن لگا دی، کوئی وہ درد کر رہا ہے وہ بیچارہ تھوڑا تڑپے گا یا انجیکشن لگا دیں بے ہوش ہو گیا۔ ابھی بے ہوشی کے عالم میں یہ ذکر کہاں کرے گا، اللہ کا نام کہاں سے لے گا بھائی؟ اور جب موت آنی ہی ہے تو تمہاری دوائیاں کس کام کی ہیں؟ جب موت آنی ہے تو دوائی تو کسی کام کی ہے ہی نہیں نا۔ آپ مناسب اپنے طاقت کے مطابق علاج بھلے کریں، لیکن اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالیں، اس بیچارے کو ذکر سے غافل کر کے اور جہنم میں ڈال دیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت بیر والوں کا واقعہ شاید میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جب ان کا آپریشن ہونا تھا تو انہیں شرط لگائی، بھائی میرا آپریشن اس شرط پر کرنا کہ نماز عشاء کے فوراً بعد کرو تاکہ فجر سے پہلے میں ہوش میں آ جاؤں،
میں نماز پڑھ سکوں، ایک شرط یہ۔ دوسری شرط یہ کہ مجھے بے ہوش نہیں کرو گے، ہوش میں آپریشن کرو گے، بھلے چیر پھاڑو کچھ بھی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ مجھے کوئی عورت ہاتھ نہیں لگائے گی، کوئی نرس ہاتھ نہیں لگائے گی۔ اور آج ہم جو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیتے ہیں، ہمیں تو آپریشن تھیٹر میں جانے بھی نہیں دیتے، وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر بیٹے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ وہ مریض پڑا ہوگا، وہ کم از کم ساتھ ذکر تو کریں گے۔ لقنوا موتاکم باللا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مریض ہو، مرنے کے قریب ہوں، ان کے سامنے آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آہستہ آہستہ پڑھا کرو، تاکہ اس کے زبان پر بھی، اس کے کانوں میں بھی اللہ کا نام ہی جائے، تاکہ اس کے زبان پر بھی جاری ہو جائے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے محسن امتی، ہمارے وہ محسن آج بھی اگر بیٹھ کر کے کہیں چھپ چھپا کرے کسی بھی جگہ پر صرف اتنا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العالمین آپ کے کم از کم 10 درجات بلند کر دیں گے، 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وفات کے ٹائم پر بھی امت کو یاد کر رہے ہیں اور امت کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ نماز، اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی آسمان پر، معراج پر، اس ٹائم پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی آپ کے اوپر میرا سلام ہو، میری رحمتیں برکتیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے امت کی بھی بارت ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر پیغمبر کریم نے اپنے جماعت کو، شاگردوں کو فرمایا کہ میں آپ کے لیے آگے جا رہا ہوں آپ کا انتظام کرنے کے لیے، ابھی آپ پریشان نہ ہونا، حوض کوثر میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں گا، آپ آب کوثر پلاؤں گا۔ یہ پوری امت کے لیے، اس کے لیے لازم ہے بھائی مہربانی کر کے اس پیغمبر کریم پر درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہماری یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہی معاف فرمائے، اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ العزیز ساتھیوں کا اصرار بھی ہے، مشورہ بھی ہے، یہ سلسلہ چلاتے رہیں گے، لیکن ابھی بیچ میں وقفہ آ رہا ہے رمضان